رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک اور جدید موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے اسلام کا تصور عبادت. اسلام کا تصور عبادت یعنی اسلام میں عبادت کیا تصور ہے. لفظ عبادت جو ہے، اس کے معنی لغوی طور پر اس کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، خشوع و خضوع پیدا کرنا، اپنے آپ کو دلیل کر دینا کسی کے آگے، اور کسی کی فرما برداری کرنا، کسی کی عبادت کرنا. تو یہ عبد جو ہے اصل میں یہ اس کا معنی ہے غلام. تو پہلی چیز تو یہ ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ہم انسان اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، چاہے وہ باغی بھی ہے، چاہے وہ جو ہے سرکش ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ غلام. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سر منہ ایک انسان انحراف نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ اب کان اس لیے ہے کہ اس سے سنیں. اب میں چاہوں کہ میں کان سے کھانا شروع کر دوں، اور میں کان کے اندر جب ڈالتا جاؤں گا، کھانا ڈالتا جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا. ناک اس لیے ہے کہ میں اس سے سونگوں. اب میں ناک کے ذریعے سے پانی پینا شروع کر دوں تو آپ دیکھیں کتنی دیر جلدی مر جاؤں گا. تو فطری طور پہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہے. اختیاری طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا، اس کے اندر پھر اس کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس لیے عبد سے میں نے غلام ہے، اور عبادت سے میں نے غلامی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ذلیل ہونا، فرما برداری کرنا، خشوع و خضوع دینا، اطاعت کرنا، کسی کے آگے جھک جانا، یہ عبادت کا معنی ہے. اچھا، یہاں پہ دوسرا نقطہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام ایک انقلابی دین ہے. انقلابی دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر قتل و غارت، خون ریزی اس کی اس نے اجازت نہیں، اس کی تو قطعی اجازت ہی نہیں ہے. اسلام تو جو ہے وہ نام امن کا ہے، سلامتی. اسلام کا معنی سلامتی ہے، امن، پریم، محبت، پیار، مودت، شیرینی، مٹھاس. اسلام تو اس کا دین ہے. انقلاب سے مراد یہ ہے کہ اسلام نے ہر چیز میں انقلابی رویہ رکھا ہے، اور ہر چیز کے معنی اور ہر چیز جو اس نے بنی نوع انسان کو حکم دے اس پہ عمل کریں، اس کے اندر اس نے اپنا انقلابی طریقہ رکھا ہے، پرانے طریقوں سے ہٹ کر. عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، شنٹوازم ہے، مجوسیت ہے، وغیرہ وغیرہ سارے. اسلام نے یہ پرانے دور کی آوازیں تھیں جب انسان ابھی بلوغت سے ہمکنار نہیں ہوا تھا. اسلام اس دور کی آواز ہے جب بنی نوع انسان بلوغت سے ہمکنار ہو گئے تھے، اور اس نے ہر چیز کے نئے مفہوم رکھے. تو یہاں پہ عبادت جو ہے یہ پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا. نہیں، اسلام ایک مکمل پیکج ہے. ہم زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. دو اکائیاں، ایک چھوٹی اکائی، ایک بڑی اکائی. چھوٹی اکائی وہ ہے جس کے اندر ایک انسان صبح سے اٹھ کر اور شام کو سونے تک پہلی اکائی ہے. اور نیند جو ہے وہ النوم اخت الموت، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. اردو میں بھی کہتے ہیں سویا مویا ایک برابر. دوسری اکائی وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ تک جانے تک. یہ دو اکائی ہیں، ایک چھوٹی اکائی، ایک بڑی اکائی. اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس نے ہر موقع پر، زندگی کی کوئی اکائی ایسی نہیں ہے، کوئی موقع ایسا نہیں جس پر اس نے احکام نہ دے ہو. آپ اپنے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کریں، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، دوستوں کے ساتھ آپ کا تعلقات کیسے ہوں، اور اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں. اگر آپ تھانے میں بیٹھے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کریں گے، عدالت میں بیٹھے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کریں گے، سو رہے ہیں کیا طریقہ اختیار کریں گے، جاگ رہے ہیں کیا طریقہ اختیار کریں گے، نجی زندگی میں جو مسائل ہیں ان کے اندر کیا طریقہ اختیار کریں گے، اجتماعی زندگی میں جو مسائل ہیں اس کے اندر کیا طریقہ اختیار کریں گے، اگر آپ قصر سلطانی میں ہیں وہاں پہ آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور اس طریقے سے مختلف مقامات پہ جو بھی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں جو میں نے دو اکائیاں بنائی ہیں، اسلام ان کے اندر ہر مقام پہ گائیڈنس دینے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے اس کے احکامات موجود ہوتے ہیں.
کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں اس کے احکامات موجود نہ ہوں۔ یہ اسلام کی ایک انقلابی سوچ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو عیسائیت ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تمام جتنے بھی دینی معاملات تھے وہ چلے گئے پوپ کے پاس، اور ان کے اندر جو ہے جو فادرز ہوتے ہیں وہ سارے دینی معاملات، اور دنیاوی معاملات جو ہے وہ حکومتوں کے پاس چلے گئے۔ یہ تو سیکولرزم ہے، دینی سیکولرزم اور دنیاوی سیکولرزم۔ ہندو مت میں بھی یہی ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھیں، آپ نے بت کے آگے 4 سجدے کیے، جو بنائے بھی آپ نے خود تھا، دلاتے بھی اسے خود ہے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا نا ان الذین یعبدون من دون اللہ لا یخلقون، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکے۔ وَإِن یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوا منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ وہ بت جو ہے اس کے آگے کوئی چیز رکھے اور مکھی اٹھا کے چل جائے، اس کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ بت سے اس سے مکھی سے کوئی چیز کھینچ سکے۔ تو ہندو اس کی عبادت کر کے پھر چلے جاتے اپنے دفتر میں، وہاں پہ حکومت کی جو کہا وہ مانا، لوگوں نے جو کہا وہ کہا، معاشرے میں جو کہا وہ مانا، ان کے کوئی اسلام ایک اکائی ہے۔ اسلام نے ہر جگہ پہ بہترین طریقہ ہمارے لیے رکھا ہے، جس کے اندر سراسر سرتپر خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے، انسان کے لیے بھلائی بھلائی ہے، انسان کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نعمتیں ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی اس کے اندر خسارہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے تمام احکامات ان دونوں اکائیوں میں۔ پھر انسان کے تعلقات 3 قسم کے ہیں۔ اسلام ہر تعلقات کے موقع پہ رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بند مومن کی ادا سے پیدا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ 3 قسم کے تعلقات ہیں۔ ایک تعلق وہ ہے جو میرا اپنے انسان کا اپنے خالق کے ساتھ، کہ میں نے خالق کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کس طرح رہنا ہے، کیوں کر رہنا ہے، کس وجہ سے رہنا ہے، کیا اس کے حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں۔ اور ایک میرا یعنی انسان کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، جتنی مخلوقات ہیں، میرے درخت کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، جانوروں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، باقی انسانوں کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے۔ یہ دوسرا تعلق ہو گیا۔ تو 3 تعلقات ہیں، اور تیسرا تعلق جو انسان کا اپنی ذات کے ساتھ، کہ میں اپنی ذات کے ساتھ، مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنا بازو کاٹ دوں، مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں الٹا لٹا کروں، اپنی جان پہ ظلم کروں۔ تو یہ تینوں قسم میں میری اپنی جان کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اسلام مکمل رہنمائی افکار فراہم کرتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اسلام جو ہے وہ کسی بنی نوع انسان کو رہنمائی نہ کر رہا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی میں ان سے آؤں گا، آج میں عبادت کے بارے میں کر رہا ہوں۔ تو اسلام نے عبادت کا وہ تصور ریجیکٹ کر دیا جو کہ یہودیت میں تھا، نصرانیت میں تھا، عیسائیت میں تھا، اور مجوسیت میں تھا، بدھ مت میں تھا، شنٹوئزم میں تھا، ہندو مت میں تھا، جین مت میں تھا۔ تمام کو ریجیکٹ کر دیا، منسوخ کر دیا، اور اسلام نے وہ ایک اکائی والا عبادت تصور پیش کیا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کو بروئے کار لانا، یہ عبادت۔ مثال کے طور پہ زراعت ہے، مثال کے طور پہ صنعت ہے، مثال کے طور پہ ملازمت ہے، مثال کے طور پہ تجارت ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام امور، خانگی امور ہیں، بیرونی امور ہیں، سارے تمام امور کو جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کر رہے ہوں گے تو یہ عبادت ہے۔ اس عبادت کا ایک عروج ہے، وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج۔ یہ 4 چیزیں ان کا عروج ہیں کہ آپ نے جو کمایا اس میں سے زکوٰۃ فوراً دے دی، صدقات بھی اس میں دے دیا، پھر اسی کمائی میں سے آپ نے حج بھی کیا، پھر اسی کمائی میں سے جو ہے آپ نے اپنی جان کی زکوٰۃ نکالی، روزے رکھے، پھر اسی میں سے آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ میں اس کا بندہ ہوں، آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی، اس کے حضور جھکے، سجدہ ریز ہوئے، وہ بھی عبادت اور یہ بھی عبادت ہے۔ اب جہاں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں گا حوالے کے طور پہ، مثال کے طور پہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے یہی دعوت دی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 61 کے بعد یہ آتا ہے، وَإِلَىٰ
ویلا عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ویلا ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ویلا مدین اخاہم شعیبہ قال یا قوم اعبدوا اللہ. تمام نے اسی بات کی دعوت دی. کیا اس عبادت سے مراد یہی تھا کہ وہ قوم کو یہ کہہ رہے تھے جاؤ اور بت خانے میں مسجد میں سر رگڑ کر اس کے بعد فارغ ہو جاؤ؟ نہیں، مکمل ایک پیکج ہے، ایک اکائی ہے زندگی ہے. ان کا معنی یہ تھا کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی عبادت کرو. عبد اللہ سے مراد اللہ کی عبادت کرو. کاروبار کے اندر میں دکان پہ بیٹھا ہوں اللہ کی عبادت، ملازمت کے اندر میں اب پروفیسر ہوں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، وہاں پہ میں اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات تو میں عبادت کر رہا ہوں. زراعت میں عبادت کر رہا ہوں، صنعت میں عبادت کر رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. اچھا، اس طریقے سے یعنی یہ میں ایک آپ کے سامنے کوئی اپنی طرف سے بات نہ، قرآن کی آیات سامنے میں آپ کے سامنے. اسلام میں عبادت کا تصور بڑا جامع ہے، ساری زندگی پہ محیط ہے، بلکہ زندگی کے بعد بھی محیط ہے، کیونکہ اولاد صدقہ جاری ہے. اس طریقے سے اور کئی صدقہ جاری ہیں، وہ مرنے کے بعد اسے ثواب ملتا رہتا ہے. اچھا، اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہوئے تو پھر انہوں نے یہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی یا بنی ما تعبدون من بعدہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. اب جو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے عبادت کا عہد لے رہے تھے تو کیا یہ صرف مادر زکوٰۃ؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات ایک کتاب جو ہے اس کے اندر بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ عبادت کا کیا معنی ہے، اور اس میں عبادت، الہ، رب، دین 4 اسلام پہ ان پہ روشنی ڈالی ہے. تو لہذا اسلام میں عبادت جو ہے یہ ایک جامع معنی کا حامل لفظ ہے، اور دنیا انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی کونا، کوئی کھدرا، کوئی چیز اس نے جو اس سے خالی ہو. آپ خلوت میں ہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی آپ کو پیروی کرنی پڑے گی. ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں ننگا ہو کے کسی کو دکھا سکتا ہوں؟ آپ نے نہیں، اپنی سطر تم صرف اپنی بیوی کے سامنے کھول سکتے ہو، جب بیوی خاوند کے سامنے بس. اس نے پوچھا جب میں اکیلا ہوں گا؟ رسول نے فرمایا پھر اللہ سے خوف کر، اللہ سے حیا کر، اس وقت بھی ننگے مت ہو. اب یہاں دیکھیں خلوت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہاں پاسدار ہے، یہ بھی عبادت ہے. خلوت میں بھی عبادت ہے، جلوت میں بھی عبادت ہے. انفرادی طور پہ بھی جو کام کریں گے اللہ کے احکام دا وہ عبادت ہے، اجتماعی طور پہ جو کام کریں گے وہ بھی عبادت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان صحابہ بھی ساتھ تھے، زور زور سے مٹی کھود رہا ہے زمین سے اور اٹھا کے ادھر پھینکتے ادھر. نوجوان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ نوجوان اتنی قوت جہاد میں لگاتا تو اس کا کتنا اجر ہوتا؟ اور نہیں یہ بات نہیں ہے. اگر یہ اس لیے کما رہا ہے کہ سوال کی ذلت سے، لوگوں کے مانگنے کی ذلت سے بچے، وہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں. اور اگر اس لیے کما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو جا کے کمائی دے تاکہ وہ ٹھنڈک آرام سے بیٹھ کے گئے تو وہ فی سبیل اللہ. اور اگر اس لیے کما رہا ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے رزق لے کے جائے وہ فی سبیل اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ جو کماتے ہیں، جو لے کر جاتے ہیں، بچے تو بچے اپنے بیوی کے منہ میں جو چیز آپ ڈالیں گے اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. وہ کمائی عبادت اور یہ بھی عبادت. تو اس لیے اسلام نے عبادت کا بڑا واضح مفہوم رکھا ہے، اور تمام جتنے بھی گوشے ہیں ان تمام کو اسلام نے اس طریقے سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے انہیں باندھا ہے کہ وہ تمام عبادت ہوں. ادھر طرح کہ وہ یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم. اب یہاں عبادت سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ وہ مسجد میں اپنا بتوں کے آگے جھکتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کر کے وہ جو وہاں پہ بیٹھتے ہیں دکان پہ اور کہتے ہیں رام بھلی کرے گا، رام رام مجھے دے، یہ دے وہ دے سارا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وہ ان لوگوں کیا دنیا تو زیادہ دنیا کے عبادت کر رہے ہیں، ان بتوں نے انہوں نے کیا دینا ان کو. یا جو میں اپنے دفتر میں ہوں، اپنے جو میرا باس ہے اس کی میں اطاعت کر رہا ہوں، اس کے آگے جو کہہ رہے ہیں میں کر رہا ہوں، یا میں اپنے نفسانی خواہشات کو فالو کر رہا ہوں. ارائیتا من اتخذ الہ ہواہ، تم نے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہو، خواہشات کی عبادت کرتا ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کو ہونی چاہیے. تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ عبادت ہے. اور یہ چیز جیسے مشرکین پہ بڑی مشکل تھی، انہوں نے کہا تھا اجعل آلیۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب.
سورہ سعد میں ہے کہ کیا ہم تمام جگہ ایک ہی الہ بنا لیں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ آج عجیب بات ہے. ہمارا تجارت کا خدا اور ہے، ہمارا صنعت کا خدا اور ہے، ہمارا سفر کا خدا اور ہے، ہمارے زراعت کا خدا اور ہے، ہماری تجارت کا خدا اور ہے، ہمارے گھروں کا خدا اور ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام عبادت کے اس وسیع مفہوم کو لے کر چلتا ہے کہ دنیا کے تمام معاملات جو ہیں ان کو آپ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق سر انجام دیں گے تو آپ عبادت کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ تاجر ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے تاجر ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑھی سب کچھ، جبہ کبہ دستار سب کچھ، اور اس کے بعد جو ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے 4 گنا منافع میں بیچ کر، اور جب لوگوں کی جیبیں کاٹ کر غریبوں پہ ظلم کر کے جدھر اذان آئی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ دکان بند کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب نماز کا وقت ہو گیا. بھئی یہاں تو تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، دین کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. یہ تو سیکولرزم ہے کہ دکان پہ دین اور ہے، وہاں جیسے اجعل آلیۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجیب. دکان کا جو ہے عبادت کرنے والا، دکان میں جس کی عبادت کرتے وہ اور ہے، وہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ اس کا مرتبہ ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ وہ دکان میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، زراعت کے میدان میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں. صنعت کے اندر ایک سرمایہ دار ہے، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا. حدیث شریف ہے ایت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ جو ہے وہ خشک ہو. اس پہ عمل کرتا ہے، غریبوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے سرمایہ کو بڑھانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے. تو وہ ولی ہے وقت کا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ دیتا ہوں، سناتا ہوں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ تم نے وقت کا ولی بھی دیکھا ہے، کہ آپ نے کوئی وقت ولی بھی دیکھا؟ ان کا ہاں میں نے دیکھا. ان کا میں پنڈی ریلوے اسٹیشن پہ اترا تو ایک کلی میرے پاس آ گیا، اور اس نے کہا جی کیا سامان ہے بابا جی؟ میں نے کہا یہ ہے. ان کے چلو اٹھا کے چل پڑا. کہنے لگے جب باہر پہنچے ٹیکسی رکشہ یا کوئی دوست احباب آئے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں کس دور کا واقعہ ہے مولانا کا یہ، تو اسے میں نے 4 آنے دیے. اس زمانے میں آنے، اس نے 1 آنا رکھ کے 3 ہے. میں نے کہا نہیں میں یہ لو تم لو. ان کا نہیں میں نہیں لیتا، میری جو ضرورت ہے 1 آنا ہے بس، میں وہی لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا. میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قَالَ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. اللہ تعالیٰ کے لیے کاروبار اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، صنعت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، ملازمت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، زراعت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا ہے. تو اس گویا کہ ہم سارا عبادت کر رہے ہیں. اور اس میں پھر اس کا روج یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو ہم تمام چیز چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سجدہ ریت ہونے بھی چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی تیرے حکم کی عبادت کر رہے ہیں، یہاں بھی تیرے حکم کی عبادت کر رہے ہیں. تو اسلام کا تصور عبادت بڑا واضح، جامع اور بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اسلامی شریعت آسانی کی شریعت ہے، اور اس کے اندر ہر چیز کو نئے طریقے سے پیش کیا گیا ہے. اس کی اسلام کے جو تصور عبادت ہے نہ وہ عیسائیت میں، عیسائیت میں رہبانیت ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ کیوں حائل ہے خالق و مخلوق میں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو، میں ناخوش و بیدار ہوں مرمر کے تلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. کیوں حائل ہے یہ کہ وہ پادری جو ہے وہ کہتے ہیں بس اللہ کا سارا کام ہمارے پاس ہے. ان کے پاس نہیں ہے، ہر انسان کے پاس. اسلام نے اسے عام کر دیا اس فیض کو. ہر انسان جو ہے کہ گناہ ہو آنسو بہائے اللہ سے استغفار کرے، گناہ ختم، اللہ کا مقرب بن گیا. تو اس لیے اسلام کا تصور عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا کہ دکان پہ بیٹھ کر یا صنعت میں بیٹھ کر اپنے کارخانے کے، یہاں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تجارت ہے.
تجارتی اصول کے تحت ہو، اور نماز کا وقت ہو پھر چل پڑے. تو یہ سیکولرزم یہی تو ہے کہ ہم نے خدا کو علیحدہ کر دیا، صرف مسجد تک محدود کر دیا، عبادت کو وہاں تک محدود کر دیا، اور اس کے بعد باقی تمام چیزیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، لوگوں کے کہنے پہ کر رہے ہیں یا حکومت کے کہنے پہ کر رہے ہیں. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلام کا تصور جامع ہے. جامع سے مراد ہے کہ ساری زندگی کے محیط ہے، آسانیوں والا ہے، اور اس نے انسان کے لیے تمام چیزوں کو عبادت بنا دیا ایک مسلمان کے لیے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو کے حصول کے لیے کرے گا. تو یہ اسلام کا تصور عبادت ہے. آج کل یہی جو ہے، اس نقطے کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ آج کل یہ عام چل رہا ہے، وہ جس کا کاروبار میں جھوٹ بولنے بغیر نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. سچ کے اندر طاقت ہو رہا ہو، سچے کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے. آپ کسی دکان بازار میں چلے جائیں، سچا تاجر مشہور ہوگا. جو اپنا کچہری میں چلے جائیں، سچا وکیل مشہور ہوگا. اس وکیل کے پاس جاؤ، پیسے بھی تھوڑے لیتا ہے اور بالکل صحیح کام کرتا ہے. اس طرح کوئی استاد ہے، اس کو دیکھیں، استاد اگر صحیح طریقے سے پڑھاتا ہے اور زیادہ ٹیوشن نہیں لیتا اور اپنا گزارا کرتا ہے، تو اس کی عزت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے. میں استاد صاحب جو تھے وہ 20 مئی 2020 کو 30 مئی 2020 کو فوت ہوئے. میں پہلے جاتا ان کے جوتے سیدھا کرتا تھا، ان کے پیچھے چلتا تھا. اب ان کی قبر میں جا کے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، وہ ڈیرہ غازی خان میں جاتا ہوں، وہاں قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھاتا ہوں، روز دعاؤں میں بھی یاد رکھتا ہوں. انہیں کمال کر دیا انہوں نے ہمیں علم دینے میں. اس لیے تو یہ جو استاد کام کرے وہ بھی عبادت ہے، اور جو شاگرد کام کرے وہ بھی عبادت ہے. اس لیے اسلام کا تصور عبادت بہت واضح ہے اور جامع ہے. اور یہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بات یہ آپ نے نماز روزہ پڑھ لیا تو بس آپ کا سارا کام ہو گیا. ہمارے مسجد کے مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ یہ اپنا جو جمعے کے دن درود شریف عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ کر لیں 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ بات نہیں ہے. گناہ معاف ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے ہوں گے، لیکن اگر وہ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اور دکان کے اندر، زراعت کے اندر، تجارت کے اندر، ملازمت کے اندر، گھر کے اندر، نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتا، تو وہ سیکولرزم کا قائل ہے، وہ اسلام کا قائل نہیں ہے. یہ لادینیت ہے، یہ دین نہیں ہے. دین اسلام نے ایک جامع تصور پیش کیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جنسی خواہشات پورا کرنا ایک انسانی فطرت ہے، اور اس میں انسان کو، عورت ہے مرد ہے، وہ لذت حاصل کرتا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لاجک سے بتایا کہ یہ بھی عبادت ہے. اور آپ نے کہا کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ، عورتیں مرد اپنے وہ جوڑے جو نکاح کے ذریعے سے جنسی خواہشات پوری کر، تمہیں اجر ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اس میں تم لذت حاصل کرتے ہیں. آپ نے بڑا لاجک سے سمجھایا کہ اگر تم غیر اسلامی طریقوں سے جنسی خواہشات پوری کرو، کیا جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ عذاب نے ان کا، ان کا جب وہ عذاب ہوگا تو یہاں تمہیں اجر ملے گا. تو یہ بھی عبادت ہے. اس طریقے سے بچوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ بھی عبادت ہے. رسول نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی یرویبنی من اراها. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جو انہیں تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ اگر ان کی نیک تربیت کریں تو صدقہ جاریہ ہیں. تو ان کی تربیت بھی عبادت ہے، ان کو کھلانا پلانا بھی عبادت ہے، ان سے پیار کرنا بھی عبادت ہے، ان کو سمجھانا بھی عبادت ہے، اسے بیوی کے ساتھ اچھے تعلق رکھنا بھی عبادت ہے. ہر جگہ اسلام جو ہے، میں نے آپ کو بتایا مکمل پیکج ہے. تو یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے جو دوسری کسی مذہب میں، یہ دور جدید میں دیکھ لیں، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، یورو کمیونزم ہے، سپلائی داری ہے، جو اس کے اندر یہ چیزیں ان کو کہیں پہ دور تک سراغ ہی نہیں ملتا. لیکن اسلام ہے جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے کہ آپ دنیا بھی کمائیں اور آخرت ساتھ ساتھ آ رہے. اس لیے ایک بہت بڑا فکرہ ہے، حدیث تو نہیں ہے، بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں حدیث ہے، دنیا مزرعۃ الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یا ساری دنیا میں جو اگاتے ہیں آخرت وہی کاٹیں گے، کوئی اور چیز نہیں کاٹیں گے. اس لیے علامہ اقبال فرمائے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس چیز کو آگے بڑھانے کی بھی توفیق دے تاکہ سارے امت کی اصلاح ہو، اور پھر وہ ہر معاملے کو عبادت سمجھ کے کریں.